برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازا۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعت بیمار نہ ہو تو۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے۔ 12:15 ہونے کو آ گئے۔ ایک بہت لمبا سفر کیا جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے، اور یہاں سے ممبر چھوڑنے کے بعد دوبارہ صبح 10 بجے ہر صورت بائی روڈ ہی جانا ہے اور لاہور میں حاضری دینی ہے۔ ایک لمبا سفر کرنا ہے آگے بھی، اور وقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میرے دامن میں انہیں قبول کیجیے گا تاکہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر ہو جائے۔ باقی جتنا بھی کمال اور مجھ سے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے نذران عقیدت پیش کر چکے ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کا ماحول دیکھتا ہوں، اس کے بعد سلام کا ٹکڑا مصدس اور یا علی مدد۔ بس اب پہلی بات ہے۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ واحد مہینہ میرے مولا کے بڑے بہت محترم مداح جناب سہیل شاہ صاحب صاحب قلم، آپ کو جہاں بھی ملیں آپ اپنے سر کو خم کر دیں، اسی میں آپ کا بڑا پن ہے۔ میرے مولا انہیں ہمیشہ اجازت ہے نا، میں تھوڑا تمام صاحبان ممبر سے اجازت، جناب ناظم ممبر صاحب کو میرے مولا نے میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی تو بات پس پردہ ہے جو اتنا اچھا لہجہ میرے مولا نے دیا۔ میرے مولا انہیں بھی سلامت رکھیں، ان سے بھی اجازت لے کے۔ کوئی داد والی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پہلی بار آئے ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اب یہ سارا کچھ رکھ رہا ہے۔ آپ صرف مسکرائیے، میں مسکرانے کی تکلیف بھی آپ کو نہ، پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہہ رہا ہوں اور اوپر سے شعر شروع کر رہا ہوں جلدی کے ساتھ۔ مسکرانے کی تکلیف بھی آپ کو علی عباس عسکری صرف اس لیے دے رہا ہے جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، مجھے ایسے ہی اس فکرے پہ یقین ہے
بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو ان سے مانگ کے کھاتا اور اس دربار میں جملے کے بعد مسکرائے بھی نہیں. میرا یقین ہے جہاں بھی ان بادشاہوں کا میرا یقین ہے جہاں پر بھی ان بادشاہوں کا جشن ہوتا ہے نا، اس پورے علاقے میں کسی غریب کے گھر میں سلگتی ہوئی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک میرے بھائی جو کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے وہ صرف مسکراتا نہیں ہے، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. بات کو شروع کرتے ہیں، اور اب جدھر بھی ماحول چلتا ہے کیا وہی نوکری کریں گے. جتنا بھی وقت میرے پاس بچ چکا ہے اس میں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے سلام کرتے رہیں گے. سلام کا ٹکڑا 2-4 شعر سنیے، زندگی رہی تو پھر میرے مولا سلامت رکھے. اجازت ہے نا میں بات کو شروع کروں؟ سامعین گرامی مصرع بڑی جلدی کر، ایکو بند کر دے اس کی ساؤنڈ والے بھائی. مجمع ہر چیز ایکٹیو ہے تو میں بات اب اپنی شروع کر رہا ہوں لمحہ بھی ضائع کیے بغیر. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. مولانا بلال کاظمی کیا ہوگا. انکل جی اپنے ذرا سے ہاتھ کھول دیجئے پلیز، اور میں کچھ نہیں ہوگا، اور تھوڑا سا مجھے مسکرا کے دیکھیے. اگر آپ ایسے پریشان دیکھیں گے میرا اگلا سارا سفر بور ہوگا یقین. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت. اتنا نہیں ڈوبیے کہ میں اگلا مجلس پڑھنا ہی بھول جاؤں گا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. شعرائے ذویل احترام کی مدد مجھے یہ ہے کہ میں بغیر کسی نثر کی یہ دوسرا مصرع آپ پہ نچھاور کر رہا ہوں، اور اس اتنے جاگتے مجمع میں، اس اتنی عظیم اور اتنی روحانیت والی بارگاہ میں پہلے سامعین محترم سے لے کر آخری صف تک کے عزادار اور میرے درمیان والی نجف کی ذات ضامن ہو گئی. شیعہ سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اگر بات بڑے پیرائے پہ ہو تو ضرور مسکرانا، بات بڑے پیرائے پہ نہ کروں تو میری معذرت پہلے قبول کیجئے، فیصلہ کیجئے مطلب مکمل ہونے پہ تاکہ پتہ چلے کیا کرنا ہے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. میرے مولا ہاتھوں کو سلامت رکھتے ہیں مشکل بات کو بلند ہو گئی ہے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. مل کے نعرہ حیدری. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت میرے بھائی اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. جو کھڑے ہوئے باب ہیں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. چوتھے مصرے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. یہ جتنے بھائیوں کے شعر پڑھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ واہ واہ چاہیے ہوتی ہے، اور میں وہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہاتھ موبائل کے لیے بلند ہے تو دوسرا ہاتھ داد کے لیے بھی بلند ہو جائے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں مشورہ دے رہا ہوں، مجھے داد نہیں دینا، کچھ نہ کرنا، مشورے پہ عمل بھی نہ کرنا، لیکن اگر مہمان کا وہ کس کونے سے کس کونے میں پاکستان کے آ گیا اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اگر مشورہ پسند آئے تو غور ضرور کرنا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. میرے مولا ہاتھ میں سلامت رکھیں. تو پیچھے بیٹھے میرے کے بولو حیدر حیدر مل کے نعرہ حیدری. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. آپ دونوں اگر اپنے ہاتھوں کو کھول دیں اور اپنے آپ کو اپنی قید سے آزاد کریں بہت اچھا ہو جائے گا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور. یہ جو پیچھے علم ہے نا، اسے لمحے کے لیے علم نہیں سمجھنا، اسے جناب عباس کا پہرا سمجھنا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت. اور تکلیف دے رہا ہوں
बाखुदा आप तो मेरे मौला के बड़े मदद सराय, कहां कहां से सफर, मिंबर की कसम मुझे ये भी नहीं याद कि आखिरी बार बिस्तर पे कमर कब टेकी थी। ये सूरत हाल है सफरों की। आपने मुझे बंदा बताना है जो जनाब अब्बास का मोतकिद है, वो हाथ कैसे नहीं उठाता। बस तकलीफ इतनी करनी है। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा और, होता है मरज और वो देता है दवा और। तो अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं, हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। तो समझ गए, दिल के बोलो हैदर 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 हैदर। ये हाथ सलामत रहे, मेरे मौला रात में अंदर रहे। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा अदावत का सबूत इस, ऊपर खड़े हो जाए भाईजान, उधार वाला बात ही नहीं है। सोहेल शाह साहब ने जो आपका मूड बना दिया है, मैं मजमे का मयार पहले से समझ गया था। अब मैं शेर पढ़ूं और जिसे करोड़ फीसद यकीन है ना, बल्कि जिसे करोड़ फीसद नाज है कि वो अली बादशाह के बेटों का मातमी है, वो सर उठाए। और जो डर गया वो तशरीफ ले जाए, उससे बात भी नहीं। अब जो मातमी है वो डरे कैसे, और जो मातमी नहीं उससे दुआ वाला तकाजा भी कैसे करूं। लम्हे के लिए देखना कि कितना इख्तिसार है काफिया रदीफ में, पैवस्त कैसे है। ये झोली फैला रहा हूं, जिन्हें नाज है कि वो मातमी है वो सर उठाएं। और जो माहौल और सिचुएशन चेंज होने की वजह से सफों में से खिसक जाते हैं, उनसे मेरी बात नहीं है। अब बस करी मेरा भाई, ये बहुत लड़ाई जाएगी, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मैं शेर बड़ी जल्दी, मुझे असल में नज़म शुरू करनी है। काफिया देख क्या चल रहा है, बड़ा और पढ़ा और पढ़ा और बड़ा और, होता है मरज और वो देता है दवा और। अरे मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और। तो माफी मांग के अली अब्बास अस्करी मातमियों से कह रहे, अरे सर ताबा कदम, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके एक जुबान ना रहे, हैदरी। अरे सर ताबा कदम, अरे सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर। माँ मेरे भाई, इस शेर पे परेशान नहीं होना था। इस शेर पे जो बंदा परेशान हो, मेरा उसका तलाशी लेने पे दिल करता है। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल। मौला की कसम, मजमे की दाद से ज्यादा आपकी दाद हौसला दे रही है। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल। अब ये आपके लिए पढ़ रहा हूं, किसी के लिए नहीं, आपके लिए पढ़ रहा हूं, ताकि आपको हौसला मिले। एक, अगर आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अगर एक स्पीकर पे मुंह रख के कैमरों की मौजूदगी में इतना हौसला कर रहे हैं, तो आप बैठ के कम से कम हाथ तो उठा सकते हैं। माँ फिर भी ये कहती है मेरे, किसी को बुरे लगे तो माजरत में आया जो पहली बार हूं, मेरे लाल जरा जरा और। तो माफी मांग के कह रहा हूं, हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। जो पीछे बैठे हैं, जो हाथ उठा सकते हैं, मिलके ना रहे हैदरिया। हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और। हुस्न व कमाल देता है अब्बास का आलम, हुस्न व कमाल देता है अब्बास का आलम।
میں نہیں ہوں. نکال دیتا ہے عباس کا عالم. مشکل کشا علی تو ہے رسولوں کے واسطے, اپنے تو سارے کب ڈال دیتا ہے عباس. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اپنے حصے کا میں پڑھ چکا. سر جی مجھے انہوں نے کہا تھا 12:30 بجے آپ چلے جائیے گا ویسے, اور 12:30 تقریباً ہو چکے ہیں. اپنے حصے کا آپ ابھی تو معراج شروع ہوئی ہے سر. اچھا جی جی اچھا 12:30 دن کے, مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. 2 حکم تھے بڑی سختی کے ساتھ, بڑا زور دے کے. ایک اس بارگاہ کے حوالے سے جناب عباس علمدار کا حملہ, اور ایک جناب قاسم کا حملہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہیں ہیں, میں بھی یہیں ہوں. نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ میں کہیں جا رہا ہوں. جناب عباس کا حملہ تو جناب عباس کا حملہ ہے ہی. پہلے ذرا سی جھلکیاں اس بادشاہ کے حملے کی سنیے جس نے عباس سے لڑنے کے ہنر سیکھے. جناب قاسم کا حملہ. جناب قاسم کا احمد فراز نے کہا تھا منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا, بات کر تجھ پر گما ہونے لگا تصویر کا. تصویر بول رہی ہے. تصور نے تیری تصویر کے منہ میں زبان رکھ دی. یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھی. خلوص دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا, وہیں کعبہ سرک آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دیا. گزارش سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ بات شروع کرتے ہیں جناب. مجمع بھی اوکے, پچھلے سامعین بھی انشاءاللہ اوکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بات شروع کرو سامعین گرامی. بس یہ ماحول بنانا تھا, ماحول بن چکا, لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. سامعین گرامی 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. تاریخ کہتی ہے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے ایک ٹیلے پہ اپنے گھوڑے کو روکا. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہوں تو مجھے حکم کیجیے. ہاں بس یہ ایسے فریش رہیے گا. 160 بند ہیں جس میں سے مجھے ٹوٹل 3 پڑھنے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے 3 زیادہ بول رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سن لیتے ہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, غلط نظریہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ میرے مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ یہاں گئے تو کسی کی گردن کاٹ دی, وہاں گئے تو کسی کو جان سے مار دیا, وہاں گئے تو کسی کو تلوار مار کے اسے قتل کر دیا. نہیں تھا ایسا. میرے مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ بندے مارنے نہیں آئے تھے, وہ زندگیاں بانٹنے آئے تھے. ہاں بہت بڑا مصرع ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا, اولاد علی علیہ السلام, یہ بات حقیقت ہے کہ لڑتی اچھا تھی, لیکن مجھے عزت حسین کی قسم علی علیہ السلام کی اولاد جتنی اچھی تلوار چلاتی تھی اتنا اچھا ہی قلم چلاتی تھی. اب یہ جشن ہے اور یہاں پر شعر پہ شعر پڑھنا میری مجبوری ہے, ورنہ میری مجلس کا فارمیٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اس میں قرآن کی آیت کو لے کر شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر مکمل تقریر اور خطابت کرتا ہوں. لیکن اب یہاں پر بات میں نہ کروں تو بالکل ہی کھیل بن جائے گا. 1 منٹ کی مجھے بات کرنی ہے اور یہی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. دنیا کو ہمیشہ تلوار سے ہراتی ہے, یہاں دشمن کو شکست دینے کے کئی زاویے ہیں. یہ کبھی دشمن کو کردار سے ہراتے ہیں, کبھی گفتار سے ہراتے ہیں, کبھی اخلاق سے ہراتے ہیں, کہیں قلم سے ہراتے ہیں, پھر کہیں جا کر تلوار چلاتے ہیں. اب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حیدر کرار کا خون
لڑتا تو اچھا ہے. اب بیان جو رجز کرنی ہے تو حیدر کرار کا خون ہے تو کیا ہوا, خطیب ممبر سلونی کا خون بھی تو ہے. جناب علامہ آپ خود اب خطیب ہیں, جملے کا وزن کیجئے. بل لڑتے اچھا ہیں تو بولتے اچھا نہیں ہوں گے. خطیب ممبر سلونی کے بیٹے بھی تو ہیں. 160 بند ہے, 160 بیت سے وزنی یہ ایک جملہ ہے. اور مولا کی قسم یہ ایک جملہ, ایک علی عباس عسکری آپ کے سامنے کھڑا ہے, مولا کی قسم میرے بس میں کوئی 100,000 علی عباس ہونا, میں اس جملے پہ وار کے پھینک دوں, نہ قیمت ملی. مولا کی قسم میں 2-4 شعر پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا, نظم چھیڑنے والا میں رسک نہیں لوں گا. جملہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے آپ اگنور کریں. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک. میں شہر میں کھڑا ہوں, یہ پنڈ دیہات کا مجمع نہیں ہے. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے, وہ صرف یہاں کے روزن کھولے اور جملے کو قبول کرے, باقی کام جملہ خود کرے گا. اس دربار کی عزت کی قسم رجز میں ایک جملہ جناب قاسم نے کہا ہے, اس ایک جملے پہ خدا کی قسم علی کا خون جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گیا. اس سے بڑا تماچا شامی لشکر کو مارا ہی نہیں جا سکتا. گھوڑے سے نیچے اترے, ٹیلے پہ کھڑے ہوئے, شامی لشکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے 13 سال کا علی مسکرا کے فرماتا ہے, کوفیوں, شامیوں, ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. بہت بڑا تھا لیکن کوئی بات نہیں, میں حملہ شروع کروں. ارے تم تو اس قابل ہی نہیں, میرے بھائی ریڈ شرٹ والا, ارے سرکار نے فرمایا تم تو اس قابل ہی نہیں, شرمانا نہیں ہے. تم تو اس, میرے مولا کا نام اعتماد سے اٹھانا ہے میرے بھائی, یہ 2023 ہے, یہ ویسے بھی شرمانے والا زمانہ نہیں ہے. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے نا. ارے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو, کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ تم کون ہو باپ کا نام جاننا بھی ضروری ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. ہائے 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 ہائے, میں ہاتھوں کو سلام کروں, خدا کی قسم یہ جنت والا ماحول ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانیاں سلامت رہے جو مجھ سے پہلے میرے جملے کو کیس کر رہی ہے. ارے تم یہ بتا ہی نہیں سکتے تم کون ہو, کب سے ہو, کیوں ہو, کیسے ہو, کس لیے ہو, کس وجہ سے ہو. ارے یہ میرے سامنے میرے سارے بڑے بیٹھے ہیں, آپ ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے, کم سے کم رجز میں 3 پشتوں تک کے نام بتانے پڑتے تھے. میں کون ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا دادا کون ہے. ارے یہ بھی تو ایک وجہ تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہاں چلا گیا یہ شہر کا مجمع. ارے یہ بھی تو ایک وجہ تھی نا. سر جی یہ ہاتھ نیچے نہیں رہے. اب 13 سال کا علی آیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی, اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھ سے سنو میں کون ہوں. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے ہیں. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشا ہے. علامہ صاحب سر اٹھائیے گا. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے ممبر سلونی سے دنیا کو بولنے کی تہذیب دی ہے. اب کیا کرے علی عباس عسکری اگر یہ مجمع اس وقت بھی اتنا فریش ہونے کے بعد بھی بات کو ضائع کر دے. قاسم فرماتے ہیں مجھے پہچانو, میں اس دادا کا پوتا ہوں جو جنت میں نہیں رکا, جہاں رکا وہ جنت ہو گئی. کوئی تو ہو جو اس کے بعد پہ اپنا ہاتھ بلند کرے, مل کے بولو نعرہ حیدری. جو جہاں رکا وہ جنت ہو گئی. میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے کوثر نہیں پیا, اس نے جو پیا وہ کوثر ہو گیا. اب مجھے اب اتنی بات نہ کرتا, باخدا ممبر پہ کھیل بن جانا تھا, ورنہ میں بات ہی کرتا رہوں جناب قاسم کی رزق ختم نہ ہو. اب میں بات شروع کر رہا ہوں. فرمایا مجھے پہچانو, ارے کوفیوں, ارے شامیوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں, ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے, ارے تم ہم سے, ارے یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی. ارے یہ مل کے نعرہ ہے حیدری. ارے یہ گنگوں کی اولادیں, یہ بولتے ہوئے قرآن کا مقابلہ. پیمانہ بھر چکا ہے, چھلکنے کی دیر ہے, مجھے شعر پڑھنے دیجیے بس. ارے یہ گنگوں کی اولادیں, ارے یہ بول, جملہ کہوں,
خدا کی قسم میری بات چلتی رہے، میں شعر نہ پڑھوں، یہ مجمع پھر بھی معراج میں ہے۔ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے میرے چچا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، مل کے بولو حیدر حیدر مل کے نعرہ حیدری، پورا پڑھوں گا نام۔ ارے میرے چچا، اگلا جملہ کون کہہ دوں؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ضائع تو نہیں جائے گا۔ ارے میرے چچا کو چھوڑ کر نمازوں کے ادبا سر اٹھائیں گے ڈنڈورے پیٹنے والوں، ارے ہم سے لڑتے ہو؟ قاسم نے فرمایا شامیوں، نشانے دراڑے دیوارے کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو۔ کوئی تو بیٹھا ہو جو مشکل بات پہ نظر کرے، اب اس سے زیادہ جلدی ہو بھی نہیں سکتی۔ اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینکو۔ فرمایا سنو، میں اب ریڈی رہیے گا، مولا کا واسطہ۔ یہ سپیڈ آپ نے تیز کی ہے، میں نے نہیں کی۔ اب ایسے نہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں اور آپ پیچھے کو چل پڑے۔ کوفیوں، شامیوں، 160 بند ہیں، 3 میرا پڑھنے کا ارادہ تھا، آپ جتنے سن لیں میں اتنے سن۔ فرمایا قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، قاسم ہوں کاروان۔ علی عباس عسکری کی بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سامعین گرامی، تیری جناب میں محمود سے ہزاروں ایاز، یہاں ایک سے بڑا ہے خدا کی قسم۔ لیکن چوتھا مصرع ایسا ہے، میں یقین کریں گے آپ مجھے پیچھے سے حوصلہ مل رہا ہے تو میں آگے مزید توانائی سے بات کر رہا ہوں۔ شعراء ذوی الاحترام، جہاں جہاں فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں علی عباس عسکری دست ادب جوڑ کے تاریخ بند کر کے چوتھے مصرے میں آپ کو سنا رہا ہے۔ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں۔ جو بھی یہاں سے بولا اس کو ہاں یہ حال سلامت ہے، یہ حق تھا اس مصرے کو سمجھنے کا۔ ارے میں قاسم ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، تلوار کا۔ سہیل شاہ صاحب مجھے بندہ بتائیے جو جناب قاسم کا معتقد ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا؟ اور تلوار کا، ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، شامیوں مجھے پہچانو، ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ مل کے بولو سخیرہ لکرندہ۔ بھائی کیا بات ہے، ارے ہاں، ارے بیٹا حسن کا ہوں تو، ارے بیٹا حسن کا ہوں تو۔ کچھ باتیں خواص کے لیے ہوتی ہیں، کچھ باتیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خواص کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا آپ لوگوں کے حوالے، میں نے کبھی ممبر پہ بات نہیں کی سامعین گرامی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے والد کوئی علامہ یا عالم دین ہے۔ الحمدللہ قم مقدس میں میرے اپنے والد در سے خارج تک آل محمد کی خادمی کرتے رہے ہیں، در اہل بیت کے چھوٹے سے خادم ہیں۔ ہمارے غریب خانے میں ان کا ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی ہے، اور یہ دیکھیے گا اس میں کچھ میں نے اپنے دکھوں کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، جس میں امیر خسرو سے لے کر جون ایلیا اور محسن نقوی صاحب تک موجود ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ، یہاں کرافٹ اور خیال دونوں کو دیکھنا ہے کہ آ کیسے رہے۔ جواہر انیس کی صورت میں سارا مجموعہ کلام میرے پاس موجود ہے، وٹ ایور وہ جس نے چھاپا، یہ چیز میٹر نہیں کرتی جس بک ڈپو نے فروخت کیا، جس پبلشر نے چھاپا، نہیں، بات یہ بڑی ہے کہ وہ انیس کا کلام ہے، اس کی بہت عزت ہے۔ پلیز پلیز توجہ رکھیے گا، پورے کلام کی تو عزت ہے، لیکن اگر ایک پرچی پر انیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک لائن مجھے مل جائے،
سر وہ ہے، لیکن یہ اگر انیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک لائن مل جائے، ایک مصرع مل جائے، خدا کی قسم نسلیں اس کی حفاظت کریں گی کہ یہ انیس کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے، یہ جناب جوش کے اپنے دستخط ہیں، یہ قائد اعظم نے اپنے قلم سے لکھا تھا، یہ مرزا اسد اللہ خان بیگ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، یہ ایک پرچی ایک لائن اس پورے مجموعہ کلام سے زیادہ وزنی ہے۔ 5 لائنوں کی چھٹی اب آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بات بڑی توجہ سے سنی ہے۔ چھٹے مصرے پہ بندہ کوئی مجھے چپ نظر آئے تو صحیح، میں اس کے انشاءاللہ پاس تشریف لے آؤں گا۔ شہزادہ فرماتے ہیں مجھے ارے شامیوں مجھے پہچانو، میرا نام قاسم ہے۔ فرمایا سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے ہر یزید، یہ تیغ وہ ہے سہیل شاہ صاحب مجھے اپنے مجمع سے قیمت دے دے، ارے یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے سنو لکھنوی لہجہ ہر یزید۔ تو شامیوں یاد رکھنا، ارے پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا۔ پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، آگے چلیے، ارے تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے، کم سے کم 10 بند چھوڑے اور اگلا ایک بند نکالا ہے۔ آگے چلیے، اب یہ بھی چھوڑتا تو مضمون کی ترتیب نہیں بنتی تھی۔ پٹکا کمر میں ہے، پلیز نظر خدا کی قسم خون جگر ممبر پہ ہے۔ شاعر لدھیانوی نے کہا تھا خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ کف صحرا پہ گرے یا کف قاتل پہ گرے، جملہ آپ کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ شہزادے نے ارے بتا رہا ہوں کہ خطیب ممبر سلونی کی اولاد بولتی کیسے تھی۔ کوفیوں، شامیوں، ارے اکیلا 9 لاکھ سے کہہ رہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ میں جب یہاں چہرہ کرتا ہوں یہ مجھے خرید رہتے ہیں۔ ارے یکجا یہاں پہ، اب دوبارہ تعریف بند ہو رہی ہے۔ یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ ارے بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، اور بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو۔ ارے بابا حسن کی میں سلو ہوتا ہوں تو آپ سلو ہو جاتے ہیں، اور آپ کیا سمجھے کہ میں سلو کس لیے ہوا ہوں؟ آپ سانس لیجئے، میں نے دانت کھینچنی ہے آپ سے، آپ شعر تو دیکھیے۔ ارے بابا حسن کی صلح کے، اب ناراض بھی نہ ہوئیے کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے پیچھے بار بار مڑنا پڑ رہا ہے۔ مارے ہوئے ہو تم، اب جہاں کہہ دیا کہ مارے ہوئے ہو تم مرے ہوئے ہو، پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ مر گئے نا، بات ختم ہو گئی بھائی، مارے ہوئے ہو تم، مر گئے، اب اس سے آگے بات ہی نہیں بنتی۔ لیکن علی کی اولاد بتائے گی کہ یہاں سے آگے کیسے بولتے ہیں۔ مرے ہوں پہ جہاں دنیا بولنا ختم کرتی ہے، میرے مولا کی اولاد وہیں سے شروع کرتی ہے۔ سر کیمرہ مین دوبارہ اٹھئے، جیتا جاگتا بندہ جو بیٹھا ہے مجھے بتائیں وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا۔ اب بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو پھر شامیوں یاد رکھنا، ارے موسیٰ ہے اور موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، اور ہم مالک حیات ہیں، ناشوں سے کیا لڑے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں، جس کے اندر ہے حسین مل کے بولے علی حق، 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 علی حق۔
अंकल जी अगला सुनिए, मैं कह रहा हूं अगला इससे मजे का। अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, तो हम मालिक हयात हैं लाशों से, अरे लाशों से। अंकल जी अब या तो आप और मैं अकेले रह गए, सही बात है, या फिर अब अभी तक तो मेरे मौला मेरी हैसियत से ज्यादा तर्स फरमा रहे हैं। फिर सांस लीजिए दोबारा। अरे कूफियो, अरे शामियों, जवानों, खुदारा जागो, अपने अपने सरों को वार दो पाए जनाबे कासिम पे, अपने अपने दिलों की धड़कनों को संभालो और हाथों की मछलियों को जगाओ। अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहा है, मौला की कसम पलक भी नहीं झपकनी। सोहेल शाह साहब, मिसरा मिसरा नहीं, मुल्क के सबा से तख्त बिल्किस लाने के बराबर है। पलक झपकी बात गई। अंकल जी फिर कह रहा हूं, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। शहजादा 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाता है, कूफियो शामियों, अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम। खुदा की कसम ये मेरे फ्रंट वाले टीवी देख रहे हैं, ये खबरें सुन रहे हैं, मौला की कसम ये इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं, वरना दाएं बाएं से मैं पता नहीं कहां चला गया हूं। अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी। सर जी बहुत बड़े हैं आप, लुगत के हवाले से, चाशनी के हवाले से, तफहीम के हवाले से, इस्तिलाह के हवाले से, नगमगी के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से, ख्याल के हवाले से, बंदिश के हवाले से, तरतीब के हवाले से, मुकम्मल साइड से देखना है कि मिसरा जितने भी आ रहे हैं, ये अगले 5 ये लिटरेचर के पायों पे पूरे उतर रहे हैं, जावियों पे या नहीं उतरे। मिसरा मिसरा आपका शहर है, इतना दामन तो मेरा बनता है कि मैं फिर 5 लाइनों की छुट्टी दूं। छठे मिसरे पे इनकी मुझे गारंटी दीजिए। शहजादा फरमाता है, शहजादा फरमाता है, अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कज किराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने शाम। रुकना रुकना रुकना, अरे सूरज से ये अंधेरों की औलादे, अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने शाम, और तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, अरे चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। अरे सामईन सलावत तिलावत फरमाइए। अरे चमगाद, सर जी पढ़े अगला शेर, इजाजत है? मौला की कसम सामीन ग्रामी, इस्लामाबाद G62 G64 से लेकर फेडरल बी एरिया कराची तक पता नहीं कितनी कितनी खैरातें हुई हैं, मैंने ये मिसरा नहीं पढ़ा, ये बैत नहीं पढ़ा। यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ? कुछ 2.5 लाख के मजमे थे, खुदा की कसम चोली में मेरे सामने, मैंने नहीं पढ़ा। बा खुदा ये 3 शबान की शब, ये देखना। यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता, शायद मेरे बादशाहों को यहाँ मंजूर है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं मेरे मुझ पे काबू नहीं है कि मैं शेर को छोड़ के, इधर देखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। फरमाए, ये तेग वो है जो कभी खोती नहीं शिकार, जिंदगी में दूसरी बार पढ़ रहा हूं।
ایک تب پڑھا تھا پہلی بار اس کی پریپریشن ہو جائے، وہ بھی خیر اب بھول گیا اب جتنا پہلے پڑھا. یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے. یہ تیغ وہ ہے ریڈ شرٹ والے بھائی، یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے. کتنے کافی ہو گئے؟ 2. شکار میرے محترم، خار. یہ تیغ وہ ہے جو کبھی تھکنا نہیں ہے، کبھی کھوتی نہیں شکار. میں نے کہا تھا جتنے آپ سنیں گے میں اتنے بولوں گا. آپ لوگوں کا چپ کرنے کا ارادہ بنے تو مجھے ایک بیت پہلے بتا دیجیے گا. یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار. قاسم فرماتے ہیں اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار. مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے ایسے ضائع نہ کرنا. چوتھا مصرع یہ پھر کہہ رہا ہوں ڈیزرو نہیں کرتا کہ اسے اگنور کیا جائے. کتنے کافی ہو گئے علامہ؟ ہاں یہ دیکھیے گا، اب سنیے. اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ہاتھوں کو ذرا یہی بلند رکھو تو میں اگلا شعر سناتا ہوں. ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ بلند. اب ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ یہی بلند رکھنے. ارے یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار. تو شامیوں یاد رکھنا، میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، اور شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے شوق. ارے میں نعرہ حیدری. ارے میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے. آگے چلیے. ارے شامی کباب ہوں. سر جی مجھے پونا گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، تقریباً 40 منٹ سے میں اوپر جا چکا ہوں، اور ابھی تک صرف بات چل رہی ہے. حملہ پھر کبھی آیا تو شہزادے کو سناؤں گا. ابھی بات وہی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. ابھی صرف یہ سنیے کہ شہزادہ بولتا کیسے ہے. شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے کوفیوں. ارے شامیوں، ارے فوجے. اچھا میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں، ہر بات ہی خدا کی قسم. حسنین اکبر صاحب کا ایک شعر ہے، سر تو سجدے میں زمیں بوس ہوا تھا اکبر، ورنہ منظر تو فلک بوس رہے چاروں طرف. ہر مصرعی کمال ہے، لیکن یہ میرا پسندیدہ ہے یہ مسدس. اب اس حوالے سے نہیں، لیکن اب اس میں ہے ایک ایسی چیز، شاید آپ کو میری باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا ہے. فرمایا فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم. ہاں جی ریڈی؟ پڑھیے شعر. وائبز مل گئی آپس میں، فریکوینسی میچ ہو گئی، مینٹلی کنیکشن ہو گیا. فوجے کثیر شاعری نام ہے تلمی کا، استعارے کا، کنایے کا، رمز کا، سوال کا. ارے فوجے کثیر، مجھے بہت بھرپور اعتماد ہے آپ لوگوں پہ، اتنا اچھا سن رہے ہیں مصرع ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. ارے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ارے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم. جو سہیل زیادہ پڑھ گئے یہ تو اس کے مقابلے میں نے کچھ بھی بات نہیں کی. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو گئے ہیں. ارے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم. چوتھے مصرع میں ایک سچویشن ہے، اسے اللہ کر ہر بندہ فیل کر لے. ارے فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم. میرے فرنٹ والے بھائیوں، اگر آپ کا فرنٹ والا صحیح نہ ہو تو ہر کام خراب ہوتا ہے. فرنٹ ٹھیک ہو تو ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اکثر فرنٹ والے بندے ڈگمگ کر جاتے تھے. یہ فرنٹ والے میرے ساتھ رہیں. فوجے کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، کس ماں کی لے میں بدر و احد گا رہے ہو تم.
अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। भाई क्या बात है, खुदा की कसम मैं मिंबर पे पहली बार, मैं अली अब्बास अस्करी मिंबर पे पहली बार, ये दाढ़ी नहीं उतरी थी तो जहाँ दुनिया खत्म होती है वहाँ इमाम हुसैन का नाम लेके आ चुका हूँ। मैं जिंदगी में मिंबर पे पहली बार खुद बानियान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने मुझे ये मजमा इनायत किया। फरमाया खामोश है तो मुंह पे, मुंह पे, खामोश है तो मुंह पे। कॉन्फिडेंस वाले लोगों का जमाना है। कैमरामैन सब रेडी रहिए, आपका कराची वाला क्लिप चल गया, मुझे ये वैसे ही हमला दोबारा चाहिए। ये इधर देखिएगा, ये इधर 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 मौला का रास्ता। सराइकी का एक जुमला है, जिदी बुक्की च बल होवे, जिसके गुर्दे में हिम्मत है वो बंदा खड़ा होकर कहते अली अब्बास अस्करी मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं मौला की कसम मेरी औकात कोई नहीं, मैं इस बारगाह में दोबारा तुम्हारी ज़ियारत के लिए हाजिर नहीं होऊंगा। अगर तुमने मेरा हक रख लिया तो वो हाथ और तुम्हारा हाथ जाने। मिस्र अली अब्बास तमाचा ऐसा मारे शहजादे कासिम ने, फरमाते फौजे कशीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो तुम, अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, और खामोश है, अरे खामोश है तुम मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। तो मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? कासिम का ऐलान है, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान। मुकर्रर नहीं, अगला सुनिए। अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को। अच्छा सामीन करामी, थके तो नहीं है आप लोग? अगर फ्रेश होने वाले चेहरे, फ्रेश भाई इतनी बैटरी नहीं है सारी रात पढ़ने वाली, अगर फ्रेश होने वाले मजीद फ्रेश हो जाएं और घबराए हुए मजीद घबराएं तो उन्हें बताना चाहता हूं कि नज़्म अभी शुरू हो रही है। अभी शुरू हो रही है। की कसम ऐसा ऐसा मिसरा है, खोल के रखिए मैं भी तो, ऐसा ऐसा मिसरा है, मौला की कसम ऐसा ऐसा, मुझे अपने अंदर सच्ची दुख रहेगा कि मैं नहीं पढ़ सका, ना हिम्मत थी, ना वक्त था, ना सिचुएशन थी। सिचुएशन बल्कि है, ना हिम्मत है, ना वक्त है। मौला की कसम बड़े शिकस्ता सीने के साथ खड़ा हूँ। ऐसा ऐसा तमाचा यार सर ज्यादा फरमाते शामी हो, अरे क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में। ये खड़े हुए सामीन पे मेरी अभी नजर पड़ी है। मिल के जनाब कासिम की बारगाह में परेशानियां कम करें। कैमरामैन साहब या दाद दें या फोटो बनाएं, फ्री में नहीं सुने प्लीज। क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ टेस्टर लगा दूं ताकि आप फ्रेश रहें। क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में, कैसी खलिश छुपी है दिले कीनादार में। हुब्बे बुताने बज़्मे किसी शर के प्यार में, हुब्बे बुताने बज़्मे किसी शर के प्यार में, हिज़ियान बक रहे हो जुनू के बुखार में। अरे हिज़ियान बक रहे हो
जुनू के बुखार। पढ़ू मिश्रा। अरे क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से, और जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। क्या भूल हो गई है? सर जी बैठिए। ये समझोगे देर से, अरे जंगल में लड़ने आए हो, अरे जंगल में लड़ने आए हो, अरे जंगल में शेर से लड़ने आ गए। अरे ये लोमड़ियों की औलादे शेर खुदा के शेर से लड़ने आ गई। अरे ये रूबाहों के पाले हुए, अबे ये हमसे मुकाबला करेंगे। वो ना ओ तकरीबन आज से ना, इधर देखिएगा, कुछ 350-400 साल, पौने 400 साल पहले, 350 पौने 400 साल पहले मिर्जा सौदा ने कहा था, देखा मैं कसरे फरीदूं के दरू पर एक शख्स, हल्का जन हो के पुकारा कोई यहाँ है कि नहीं। प्लीज देखिएगा कि मैं अकेला न रह जाऊं। 2 बंद मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं शहजादे का हमला नहीं पढ़ा। मैं बात पे ही मिंबर छोड़ देता हूं, माहौल ऐसा हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं, कोई वो तो कमी है नहीं, लेकिन मेरा जी चाह रहा है मैं शहजादे की जंग के आपको सिर्फ 2 बंद सुनाऊं। लेकिन उससे पहले रजिस का आखिरी शेर सुन लीजिए प्लीज। ये देखिए 2 बंद, और ये देखिएगा, हो गई कीमत तो पढ़ दूंगा, ना हुई तो बहुत मेरे वजूद से बहुत बड़ी खैरात होगी। कूफियो शामियों मुझे पहचानो, आया है शेर रन में गिजा लो रुको रुको। आया है शेर रन में। ये जितने सामीन खड़े हैं, ये जितने पीछे बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, खुदा रहा, आया है शेर पूरे पाकिस्तान में, जहां चौथा मिसरा पड़ा है कलेजा फाड़ के पड़ा है। आज आपका इम्तिहान लेते हैं। आया है शेर रन में गिजा लो रुको रुको, जाते कहां हो बरछियों वालों। आया है शेर रन में गिजा लो, जाते कहां हो बरछियों वालों। मिसरा बैत के अनकबूत के जालो। मैंने कहा कलेजा फाड़ के पूरे मुल्क में पड़ा, लेकिन निछावर कर रहा हूं बड़ी नरमी से आपका इम्तिहान। आया है शेर रन में गिजा लो रुको रुको, जाते कहां हो बरछियों वालों। रुको रुको, तो बैत के अनकबूत के जालो। रुको रुको, एक बेहया की गोद के पालो। दाद संभालने में अगले शेर में देखो, मैं मुसद्दस में कमरदार संभालिए। अरे एक बेहया की, मेरा भाई हाथ खोल, एक बेहया की गोद के, आपने मिसरे की ग्रिप देखनी है, मजमा छूटने ना पाए। एक अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात अमान नामा लाए थे, उस अमान नामा हमें शबे आशूर अमान नामा दे रहे थे। अब्बास, कासिम और बाकी हाशमियों की जान बख्शते हैं। हुसैन हमारे हवाले कर दो, हमारी हुसैन से जंग है, हुसैन हमें दे दो, तुम्हें रास्ता मिंबर छोड़ रहा हूं मैं। हुसैन हमें दे दो, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, तुम चले जाओ, हुसैन हमें चाहिए। फरमाया हमसे कह रहे थे हुसैन को छोड़े, हमसे कह रहे थे हुसैन हमारे हवाले करो। फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती, कहां जा रहे हो? एक बेहया की गोद के पालो और रुको रुको। फरमाया हमसे ये मुतालबा तुमने नहीं सोचा? अरे गुर्बत में, ओ गुर्बत में दामने शह ज़ीशान छोड़ दे, ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान। अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान।
اب گھڑی پہ 1.5 منٹ ٹائم رکھیے, پورے 1.5 منٹ. دوسرے منٹ میں انشاءاللہ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی معذرت. جی میں زندگی میں پہلی بار سامعین گرامی جناب کا حملہ پڑھ رہا ہوں, اور حملے کے بھی صرف 2 مسدس. یہ نیچے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, یہ بار بار میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتا بھی ہوں بس کر دے, لیکن اب میں دو مسدس آخری پڑھ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے گا, زندگی میں پہلی بار, حوصلہ کر رہا ہوں, بزرگ دعا فرمائیے گا. آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن, خدا کا واسطہ مجھے ڈی موٹیویٹ نہ کرنا, ہوگی خیرات تو کہیں اور پڑھوں گا, ورنہ یہاں سے آگے پڑھنے کی آج تک پورے ملک میں نوبت نہیں آئی. پلیز. مصرع عباس نامور سے جو حرف دعا لیا, لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. خدا را بڑی جلدی, میں نے 1.5 منٹ مانگا ہے. حضور عباس نامور سے جو حرف دعا لیا, عباس نامور. میرے بھائیوں, میں نے ابھی تک مجبور نہیں کیا, میں نے مولا کی قسم مجبور نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے کتنی بار خرید چکے مجھے نہیں یاد, میں نے ابھی تک مجبور نہیں کیا. مولا کا واسطہ یہ 2 بند میری خاطر سننے ہیں, اگر ڈیزرو کریں تو. مصرع زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. عباس نامور سے جو حرف دعا لیا, چوڑا ذویل احترام میرے محترم کیمرامین, عباس نامور سے جو حرف دعا لیا, مصرع لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. وحشت سے کہو ساروں نے سر کو جھکا لیا, رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. مصرع رستم نے, ارے بیٹھ کے, رستم نے, ابھی سنیے, رستم نے مولا کا واسطہ بیٹھ کے, رستم نے 8 لائنیں رہ گئیں, 8 لائنیں بقایا رہ گئی. میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے بعد زندگی وہ جو وہاں بیٹھے رہے یہاں میں, زندگی بہت مہربانی, زندگی میں میرے محترم شکریہ, زندگی وفا کرے نہ کرے مولا کا واسطہ. میں کہتا ہوں آسمان میں وسعت کم ہے. بھائی اب پھٹ جاؤں گا اور پڑھوں گا. عباس نامور سے جو حرف دعا لیا, لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. ہیبت سے وحشت سے کہو ساروں نے سر کو جھکا لیا. نہیں جاتے, وحشت سے کہو ساروں نے سر کو جھکا لیا. ارے رستم نے اپنے منہ کو, آپ سچویشن نوٹ کریں گے, ہر بندہ نہیں انڈرسٹینڈ کرے گا. خدا را جسے رئی کے دانے برابر ادب سے شناسائیے. مصرع سمجھے خدا کا واسطہ, رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. پھر جناب قاسم جنگ لڑے تھے, میدان کا منظر کیا تھا؟ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے مولا علی کا, ارے مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا, میدان میں کافروں کو خدا یاد. اب ممبر پہ بندہ آج انہوں نے بٹھا بیٹھیے. مصرع آخری 6 مصرع سر جی. اپنی مرضی سے میرا کوئی قصور نہیں. آخری 6 مصرع. انکل جی یہ جو 3-4 کیمرے ہیں نا, ان پہ یقین کیجئے, فون بند کیجئے. اللہ کی قسم یہ کیمرے ہیں, مولا کی قسم یہ کیمرے ہیں. نعرہ حیدری, مل کے نعرہ حیدری. میدان میں کافروں کو خدا, میدان میں کافروں کو ارزق ملعون اپنے 17 بیٹوں کے ساتھ جناب قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. آپ کو میرے مولا کے مدد سرات داستان نوا اور قصہ وہ کتنی خوش اسلوبی سے سناتے ہیں کہ جناب نے اسے کیسے واصل جہنم کیا. میں واصل جہنم کرنے والا بند بھی نہیں پڑھ رہا. وہ آیا تو کیا ہوا, ایک لفظ ہے فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اب عسکری شیر پڑھ لیں. میدان میں کافروں کو خدا, میدان تسی میں سنو, چاچا جی میں سنو, میدان میں
خدا یاد آ گیا، قاسم جنگ لڑ رہے تھے، یہ اچانک ہوا کیا؟ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. اچھا کافیہ، وہ پیکر نفاق. بھیا بات نہیں کرنی، مولا کا واسطہ بات نہیں کرنی، ان بھائیوں کو میری طرف کرنا. وہ پیکر، برادر پلیز یار، I want to say something on this issue. You can go from here اگر یہ بات کرنی ہے تو. I need your help یار. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فی، وہ مست ہاتھی. کبھی دیکھا ہے ہاتھی کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ وہ پیکر نفاق، کافیہ، وہ ارزق، وہ فیل مست. اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے. سامعین گرامی، فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے. زندگی رہی تو مولا پاس پڑھوں گا، آپ راضی رہیے گا. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. پہلے 17 بیٹوں کو بھیجا جنہیں شہزادے نے واصل جہنم کیا. اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، یعنی جمپ. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے میرے لال، میرے لال قاسم، میرے لال. آئی بادشاہ قاسم علی عباس عسکری کو توفیق مدثرائی بخشیے. مولا کی قسم یہ پروگرام مجھے بھولے گا نہیں، یہ جشن مجھے بھولے گا نہیں. کوئی اس طرح کی خیرات ہے میرے مولا، یہ عشق، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ جنون آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. علی عباس عسکری آخری 2 لائنوں کا مہمان رہ گیا. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے میرے لال. اب کیا کروں میں، کس دیوار میں سر ماروں؟ آپ سنی طرح چلے، میں کیا نثر کروں؟ میں مصرع پڑھ رہا ہوں زندگی میں جناب قاسم علیہ السلام کے مضمون پر. اس سے بڑی بات سنیے، علی عباس عسکری کو فون کر کے بھی کہہ دو گے تو یہ میرے لیے بہت ہوگا. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. جناب قاسم نے سر اٹھا کے ہاتھ باندھ کے فرمایا، دادا علی ابھی تک میں نے اتنے واصل جہنم کی ہے، ابھی تک تو آپ نے حکم نہیں دیا. سرکار ابھی خیر تھی. آئی صدا ابھی خیر تھی. اب جو بادشاہ علی خیبر شکن سرکار کا جواب آیا امام علی علیہ السلام کا. آئی صدا نجف سے میرے لال دو تیرے بس میں نہیں، تو داد دے دو میری جھولی میں ڈالو، وہ میں لے کے جا رہا ہوں. میرے لال دو شکست. قاسم نے کہا کیسے؟ کیوں